ویلکم بیک. ہم ایک شارٹ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میں اس وقت دوبارہ علامہ عبدالخالق فہیم صاحب کے طرف رجوع کروں گا. تو علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا ڈاکٹر عافیہ کے متعلق، آج ہی کا وہ دن تھا جب انہیں یہاں سے اغوا کر لیا گیا تھا. تو اس حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کے لیے بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے یا اس میں کیا معاملات ہوں گے، یا ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر فوزیہ اس حوالے سے بہت محنت کر رہی ہیں اور عافیہ موومنٹ چلا رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور ان کی رہائی کے روشن واضح امکانات موجود ہیں. بالکل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دار میڈیا ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں ذمہ دارانہ ہی بات کرنی ہے. بالکل. کسی کو کرٹیسائز کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ میں جو نقطہ نظر رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پہ اب جو نہ آئیں ان فسانوں کو. بے شک بے شک. تو اس وقت ڈاکٹر عافیہ کی جو رہائی ہے وہ بہت ہی قریب ہے، ممکنات میں ہے، لیکن اصل جو یعنی ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے ذمہ داران گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس کی رہائی کے لیے تیار ہیں. اس میں دو باتیں ہیں. ابھی ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کا جو مطالبہ ہے کہ ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی جائے تو ہم ان کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکن کونسل جنرل ہیں ہمارے صوبے میں، شہر میں، وہ بہت ہی اچھے ملن نثار آدمی ہیں. کل انہوں نے ایک افطار بھی دی تھی جس میں علماء بھی موجود تھے اور دیگر لوگ بھی، تو وہ اس سلسلے میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور سب سے کی رول اور اہم رول ہمارے صدر پاکستان محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بن سکتا ہے. اگر وہ تھوڑی سی جد و جہد کریں تو عافیہ جو ہے وہ آپ کے شہر میں ہوگی، آپ کے درمیان ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. جیسے کسی نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، تو اس سلسلے میں ہمیں تمام تر سیاسی جو کشیدگی ہے اس کو چھوڑ کر، اور یہ جو توت کار کی سیاست ہمارے ملک میں آ گئی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی رہائی کے لیے بہت ہی مختصر اور جامع اور سادہ انداز میں کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کو بلا کر ان سے جو ہے وہ معاملات طے کر کے اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا علامہ فہیم صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ پوچھنا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے یہاں دیبل فتح کر لیا تو اس کے بعد یہاں پہ کیا پوزیشنز رہیں کہ کیا انہوں نے زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا؟ کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرو؟ ایسے پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے یہ، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تاکہ ناظرین کے ذریعے یہ بات پہنچ سکے، ناظرین تک بھی اس میڈیا کے ذریعے، کہ ہم جو ہیں اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، محمد ابن قاسم کا جو کردار ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، اور جتنے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈا بنتا نہیں ہے. تو لہذا میں اپنے ان بھائیوں کو، میرے وہ بھائی ہیں، میں دعوت دوں گا کہ آپ پازیٹیو رول اور کردار ادا کریں. محمد ابن قاسم نے جب فتح کیا تھا تو 3 بنیادی انہوں نے اصول بنائے تھے اپنی اسٹیٹ کے. پہلا یہ کہ کوئی بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرے گا. صحیح. میں آپ کو ابھی ایک حیران کن بات بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دیبل جہاں تھی، یہ ڈسٹرکٹ ٹھٹھا میں، تو اس زمانے میں 9 بندے جو تھے، 9 جو افراد تھے وہ ہندو تھے اور ایک مسلمان تھا. صحیح. اور ابھی بھی آپ ٹھٹھا ڈسٹرکٹ میں جائیں گے تو آپ کو ہندو ملیں گے، یعنی وہ بھی ایک ایز اے اپنا شہری ان کے ہمارے برابر کے حقوق ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو محمد ابن قاسم اگر کوشش کرتے تو پھر 100% مسلمان ہو جاتے. دوسرا اصول انہوں نے یہ وضع کیا تھا کہ جو ریاست کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی ذمہ داری جو ہے وہ حکمرانوں پر ہے، اور وہ رول بھی انہوں نے پلے کیا. تیسرا جو سب سے بڑا قابل فخر رول انہوں نے ادا کیا کہ خواتین کی عزت کو ہر سطح پر برقرار رکھا جائے گا. ایک مثال، محمد ابن قاسم 3 سال یہاں رہا ہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے علم بھی رکھتے ہیں، 3 برس محمد ابن قاسم کی موجودگی میں ایک معمولی سا واقعہ اس پوری ریاست میں دیبل سے لے کر ملتان تک آپ مجھے بتا دیں کہ کسی خاتون کی کوئی انسلٹ کی ہو اور کوئی جو ہے وہ زیادتی کی ہو، تو یہ میں سلام پیش کرتا ہوں محمد ابن قاسم کو.
اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی اور ایرانی تورانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، مگر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی تھی بنائی کس نے؟ محمد ابن قاسم ہیرو ہے اور وہ عزتوں اور آبروؤں کا محافظ تھا، اور آج ہم اسی عزت اور افتخار کے ساتھ اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اور اس کے لیے ہماری دعائیں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، سونیہ علامہ صاحب نے کتنے آسان الفاظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں کس طریقے سے، یا جو ہماری ذمہ داری ہیں ان میں اقلیتوں کی جو ذمہ داری ہے اس کو کس طریقے سے پورا کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے حسن سلوک سے جو ہے وہ ہماری طرف راغب ہوں، اور مسلمانوں زبردستی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب، اگر ہم یہ کہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جو فروغ ہے وہ محمد بن قاسم نے ہی دیا، تو درست ہوگا؟ دیکھیں، یعنی کہ یہ کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن آج میں ایک بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ خلفائے راشدین کے دور سے، بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جو عرب تھے وہ تجارت کے لیے یہاں آتے تھے۔ اصل میں یہ جو بر صغیر ہے یہ سب سے زیادہ زرعی ملک تھا، ایگریکلچر، اور اسے آدھی دنیا کا کھلیان کہا جاتا تھا۔ تو اجناس کی خرید و فروخت کے لیے وہ یہاں آتے تھے، اور پھر طریقہ کار یہ تھا کہ بہت سارے تاجر یہاں بس جاتے تھے، یہاں رہ جاتے تھے، اور وہ یہاں رہ کر کاروبار اپنا چلاتے تھے۔ لیکن جو وسیع تر رول اور کردار ہے وہ بلا شبہ محمد ابن قاسم کا ہی ہے، کیونکہ اس نے ظالموں کے ظلم کو لگام دی ہے، اور مظلوموں کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، اور مظلوموں کو اس نے ظالموں کے ایسے برابر کھڑا کر دیا ہے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ محمد ابن قاسم کی ریاست کی عملداری کے اندر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرنا تو بہت بڑی بات ہے، کوئی سوچ بھی سکے۔ تو اس لیے محمد ابن قاسم نے واضح انداز میں رول ماڈل ہے ہمارے لیے محمد ابن قاسم، علامہ صاحب یہ بتا رہے ہیں۔